يا سعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی مجموعہ احادیث سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3053، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک آدمی نماز کے وقت سویا رہتا ہے یا غفلت میں رہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اس کو یاد آئے اس کو پڑھے۔ ایک اور حدیث ہے 3054، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اتنے زیادہ ہاتھ بلند نہ کرتے تھے جتنا کہ بارش طلب کرنے کے لیے دعا میں ہاتھ بلند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت میں اس قدر ہاتھ بلند کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں مبارک کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 3055، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے لیے دعا میں اتنے ہاتھ بلند نہ فرماتے تھے جتنے بارش مانگنے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہاتھ اٹھاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں ظاہر ہو جاتی۔ ایک اور حدیث ہے 3056، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مختصر تھی تمام نمازوں میں۔ ایک اور حدیث ہے 3057، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے خلاف ایک ماہ تک دعا کرتے رہے۔ ایک اور حدیث ہے 3058، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، کیا میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور یہ حدیث میرے بعد تم کسی سے بھی نہیں سنو گے؟ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، قیامت کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب کھلم کھلا پی جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، اتنی زیادہ کہ ایک مرد 50 عورتوں کے لیے ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 3059، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا، کسرا، عقید و روما کی طرف نامہ مبارک کو تحریر فرمایا، ان کو اللہ کی طرف بلایا۔ ایک اور حدیث ہے 3060، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو جواباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، بے شک وہ آنے والی ہے، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ اس نے عرض کی، میں نے اس کے لیے کوئی بہت زیادہ تیاری تو نہیں کی، مگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، بس میں نے اسلام لانے کے بعد کسی چیز کے ساتھ اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے خوش ہوئے۔ ایک اور حدیث ہے 3061، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کی دو آنکھوں کے درمیان کاف رے لکھا ہوا ہوگا۔ حضرت ابو سعید نے فرمایا، یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، ہمیں بتایا گیا کہ اس کو ہر ان پڑھ مومن اور لکھنے والا بھی پڑھے گا، کم لوگوں میں نکلے گا، کھانا بھی کم ہوگا، وہ عرب کے سارے شہروں میں داخل ہوگا سوائے طیبہ کے، یعنی مدینے کے۔ ایک کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے نبی، مدینے میں داخل ہوگا؟ فرمایا، کیوں نہیں، بلکہ فرشتے ہر گلی میں پہرا لگائے ہوئے ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے 3063، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیوں کی طرف خط لکھنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجمی لوگ خط بغیر مہر کے قبول نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، گویا اب وہ سونا منظر دیکھ رہا ہوں کہ وہ سفیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں۔ ایک اور حدیث ہے 3064، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سینگوں والے سرخ و سفید مینڈے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا کرتے تھے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہوئے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم ان کے چہرے پہ رکھا ہوا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 3065، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے جوتے پہننے سے منع فرمایا۔
ایک اور حدیث ہے 3066 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ نے گوشت دیکھا تو آپ نے فرمایا ہم کو بھی دو۔ ازواج پاک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقے کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے ہم کو بھی دو، کیونکہ یہ اپنی جگہ پہنچ گیا ہے، یعنی بریرہ کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3067 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار وہ نہیں جو زیادہ مال والا ہو، بلکہ مالدار وہ ہے جو دل کا غنی ہو۔ ایک اور حدیث ہے 3068 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال گندم کے شوخے کی طرح ہے، کبھی جھکتا ہے کبھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3069 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتا یہاں تک کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے بہتر شے پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3070 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے خلاف ایک ماہ تک دعا کرتے رہے۔ ایک اور حدیث ہے 3071 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلیم کو مزدلفہ سے واپسی پہ حیض ماہواری کا خون آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث ہے 3073 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور یہ حدیث میرے بعد تم کسی سے بھی نہیں سنو گے۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے قیامت کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب کھلم کھلا پی جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، اتنی زیادہ کہ ایک مرد 50 عورتوں کے لیے ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 3074 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز بھول جائے اس کو چاہیے کہ جب یاد آئے تو پڑھ لے، اس کا صرف یہی کفارہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3075 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کو دفن کرنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3076 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کو دفن کرنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3079 حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں، ان میں سے ہر ایک ذیقعدہ میں ادا کیا سوائے اس عمرے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے ساتھ کیا۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ والے واقعے کے وقت عمرہ، راوی نے کہا حدیبیہ کے زمانے میں عمرہ بھی ذی القعدہ میں تھا، 2 اس کے اگلے سال ذی القعدہ میں، تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمرہ جس وقت آپ نے حنین کی بکریاں جعرانہ میں تقسیم فرمائی یہ بھی ذی القعدہ میں تھا، اور 4 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے ساتھ عمرہ۔ ایک اور حدیث ہے 3080 حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو کانے جھوٹے دجال سے ڈرایا، خبردار وہ کانا ہے حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے کافر کے درمیان کافر لکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3081 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے ہوئے سنا۔ حضرت حمید نے اپنی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا۔ ایک اور حدیث ہے 3083 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کرنے مکہ بھیجا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور اس کے بعد فرمایا اس کو کوئی اور نہ پہنچائے مگر میرے گھر والوں میں سے کوئی آدمی۔ ایک اور حدیث ہے 3084 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک دعائے قنوت پڑھی پھر اسے ترک کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے 3085 حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی علیہ السلام کے لیے خاص دعا کا اختیار تھا، جو اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3087، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم و سعال رکھنا شروع کیے تو لوگوں نے بھی صوم و سعال رکھنا شروع کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صوم و سعال سے منع فرمایا اور فرمایا اگر اللہ چاہے تو میں کھاتا ہوں اور اللہ چاہے تو میں پیتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 3088، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور انحالیقہ بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، تو اس نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس حال میں کہ وہ پاک ہے اور ان میں برکت ہے۔ بس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو فرمائے کلمات کہنے والا تم میں سے کون تھا؟ 3 مرتبہ پوچھنے پر بھی صحابہ کرام خاموش رہے، پھر ایک آدمی نے عرض کی حضور میں تھا، بس میرا ارادہ نیک تھا، راوی کا کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 فرشتے اس کے لیے جلدی کر رہے تھے، لیکن ان کی سمجھ نہ آئی کہ اس کا ثواب کتنا اور کیسے لکھیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے رب سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا جو الفاظ میرے بندے نے کہیں اس کے اعمال نامہ میں وہی لکھ دو، قیامت کے دن میں خود اس کا اجر دوں گا۔ ایک اور حدیث ہے 3089، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعل تھی، اس کے 2 تسمے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3090، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھواروں اور خشک کھجوروں کی نبید سے منع کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3092، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ افروز تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہمارے لیے پانی مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا، حالانکہ آسمان پہ رائی کے برابر بادل نہیں تھے، ہم پر بارش برسی، کوئی ایسی جگہ نہیں جو بارش کی وجہ سے بہہ نہ رہی تھی۔ جب دوسرا جمعہ آیا وہ آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں اس کو لے جائے۔ میں نے بادلوں کی طرف دیکھا، وہ دائیں و بائیں پھیل گئے، مدینہ پاک اس کے ارد گرد برس رہا تھا، مدینہ شریف کے اندر قطرہ بھی نہیں برس رہا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 3094، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ قربانی کا اونٹ ہانک کے لے جا رہا تھا، یعنی خود پیدل تھا، اونٹ کو آگے چلا رہا تھا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ سوار ہو جائے۔ اس نے عرض کی یہ قربانی کے جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو تو اس پہ سوار ہو جا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔